بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال ماہ رمضان۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے آنے کی خوشی منائی، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے، اور جس نے رمضان المبارک کے جانے کا غم کیا، اس سے 1 سال تک غم دور رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا ہوتا ہے، اور جو کوئی ماہ رمضان المبارک میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کو بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی پہلی شب کی عبادات۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورہ شعراء کی آیت نمبر 28 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ یہاں تک پڑھیے، 70 مرتبہ پڑھیں اور ہاتھوں پر دم کر کے چہرہ پر پھیر لیں اور دعا مانگیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اور اس مقدس مہینے کی آج پہلی رات ہے۔ آج رات عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی شب میں بعد نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنا بہت افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اس دعا کے پڑھنے والے کو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ سحری کا بسم انمول اللہ وظیفہ۔ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات فمن ھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور تم تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ معزز سامعین اکرام، اس میں جو آیت کریمہ کا یہ والا حصہ ہے، وَمَن کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ جو مریض ہو یا سفر پر ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت دی گئی ہے کہ جو کوئی مرض میں ہے، بیمار ہونے کا جس کو خدشہ ہے، بہت لاغر کمزور ہے، تو اسے یہ امید ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے روزے جو اس نے چھوڑے ہوں گے اس کو ادا کرے، یعنی اس کو مکمل کرے۔ اور اگر اتنا لاغر ہے کہ وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے یا کمزور ہے یا بہت زیادہ مرض میں مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک وقتی بیماری نازل ہوئی ہے، اس کو امید ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو جب وہ ٹھیک ہو جائے
تو اپنے روزوں کی گنتی کو وہ پورا کرے، یعنی جتنے اس نے چھوڑے تھے بیماری کی حالت میں، تو دوسرے دنوں میں وہ اپنے روزے جو ہیں وہ پورے کرے۔ اور اگر وہ بہت زیادہ بیمار لاغر ہے اور اس کو امید نہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے، یعنی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یعنی اگر اس کا ایک روزہ چھوٹا تو وہ ایک دن کے 2 وقت کا کھانا دے۔ احادیث پاک میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں ہر لقمہ کے بدلے 60 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سحری کا انمول تحفہ، سحری کے وقت 7 بار یہ دعا پڑھیے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ ترجمہ: کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو زندہ قائم ہے ہر نفس پر جو اس نے کمایا ہے، حاضر ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بے شمار ہر ستارے کے 1,000 نیکیاں دیتا ہے، یعنی جتنے بھی ستارے ہیں ان سے 1000 گنا نیکیاں مرحمت فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، پہلا روزہ اور اس کی فضیلت۔ بعد نماز فجر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھیے، یا رحیمو، 133 مرتبہ۔ بعد نماز ظہر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا کریمو 133 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عصر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقو 200 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب سورۃ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، ان عبارت سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر روزے کی عظمت اور اس کی فضیلت کی برکات اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔